اب میں بغیر کسی تمہید کے اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی۔ سورہ احزاب کی آیا نمبر 5 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کی، آیا نمبر 6 کا۔ سورہ احزاب کی بولیے، سورہ احزاب کی آیا نمبر 6، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیا فرمایا؟ بولے یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی وہ جو تعلق اپنے غلاموں کے ساتھ ہے اس کی کیفیت اور نوعیت بتا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا حبیب تمہاری اخلاقی برتری کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہارے فلاح درین کے لیے، تمہارے اصلاح احوال کے لیے اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ تم پر مہربان اور شفیق ہے۔ تمہارے بولیے جی، نفسوں سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفس آپ کو ہلاکت کی طرف بلاتے ہیں اور حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے نفس میں مستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، میرے حبیب تمہیں بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تمہارے نفس میں فنا کی طرف بلاتے ہیں اور میرے حبیب آپ کو بقا کی طرف بلاتے ہیں۔ تمہارے نفس تمہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور میرے حبیب تمہیں ہدایت اور نور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اخروی کامیابی کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا اسی آیت کو ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اسی آیت کا مفہوم بیان کیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تم جب مشقت میں پڑتے ہو، آیت کا مفہوم دیکھیں، کیا پیار بڑا انداز ہے کہ تم جب مشقت میں پڑتے ہو تو میرے حبیب کی طبیعت پہ بڑا دھیان ہوتا ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے حبیب کو گزارا نہیں اور وہ تمہارے لیے رحیم بھی ہیں اور رؤوف بھی ہیں۔ اب یہ دونوں آیات کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، انہی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس میں نبی کی تعریف ہے، اس میں مومن کی تعریف۔ بولیے جی کس کی؟ نبی کی اور مومن کی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے، میرا حبیب بولیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے کہا کہ ما من مؤمن الا انا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ میں دنیا اور آخرت میں اس کا والی نہ ہوں، میں اس کے قریب نہ ہوں۔ اب جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ میں دنیا اور آخرت میں موجود نہ ہوں، تو بات یہ طے پائی قرآن اور حدیث سے کہ جو مومن ہے حضور اس کے ساتھ ہے۔ بولیے جو مومن ہے حضور اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ حضور نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو اس شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں کہ حضور یہاں ہے، حضور یہاں نہیں، حضور وہاں ہے، یہاں نہیں، یا رسول اللہ کہنا چاہیے اور نہیں کہنا چاہیے، وہ سن لے کہ قرآن اور حدیث تو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ حضور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب مومن کا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور میرے ساتھ ہیں، تو لہٰذا جو مومن نہیں وہ جو کچھ مرضی سمجھتا پھرے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مومن جو خود کو مومن کہے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے اور غلامی کا دعویٰ کرے اور اپنی ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں آقا علیہ السلام کی سنت کی حکمرانی کو اپنے اوپر لاگو نہ کرے، تو اس نے سنت اور عشق کی شرینی کو چکھا نہیں۔ بات سمجھ رہی؟ بولیے سمجھ آئے؟ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے، میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
رکھتے ہیں. اور محبوب کی بات جب کی جاتی ہے تو اسی انداز میں کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جب اپنی بات کی اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ نزدیک. کس سے؟ بولیے جی کس سے؟ یہ پیچھے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں شارت کہاں ہوتی ہے ذرا بتائیں مجھے کہاں ہوتی ہے؟ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں اپنے خوراک کی نالی تو کہتے ہیں یہ شارت ہے. شارت ہوتی ہے خون کی نالی. کیا ہوتی ہے؟ خون کی مین نالی جو دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور آکسیجن والا خون پورے جسم کو پہنچاتی ہے. اگر وہ نالی کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا خون بہہ جاتا ہے. کیوں بہہ جاتا ہے؟ ڈائریکٹ دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور خون جب پمپ ہوتا ہے تو سارا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ سارے کا سارا خون بہہ جاتا ہے. موت واقع ہوتا ہے. آپ نے بکرے کٹتے دیکھے ہوں گے, آپ نے انسان بھی مرتے ہیں. تو بات یہاں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری نے بتائی, فرماتے ہیں کہ شہد کٹ جائے تو جان نہیں نکلتی فوراً. بولیے جی پتہ ہے اس بات کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا. بکرے کٹتے دیکھے, جب اسے ذبح کرتے ہیں تو بکرے کی جان نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. بولیے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ خون نکل جاتا ہے. شارت کٹ جائے تو جان باقی رہتی ہے, لیکن جان نکل جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا. رب نے اپنی بات کی تو کہا شارت سے زیادہ نزدیک ہوں, لیکن جب اپنے حبیب کی بات کی تو کہا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر میرے حبیب کی رحمت سے دور ہو گئے, ان کی محبت سے دور ہو گئے, تو نہ تمہارے ایمان میں جان بچے گی, اور یہ جو کائنات میں تمہیں جان دکھتی ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گی. تمہارے ایمان میں جان بھی حضور کی محبت سے ہے, اور تمہاری کائنات میں جان بھی حضور کی وجہ سے ہے. یہ ہے ڈیفینیشن نبی کی. اب ہم آتے ہیں مومن کہ حضور قریب ہے مومن. بولیے جی کس کے قریب ہے؟ بولیے نا مومن کے. ہم سارے مومن ہیں. بولیے جی ہم مومن ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے یہ بڑی بات جاننے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام رشتے جو تمہارے ارد گرد ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. بولیے ان سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. آج ہم یہاں بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں محبت کے. ایمان سے بتائیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں, بولیے نا موت بھی, غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے, غلامی رسول میں قرآن کے ساتھ تعلق قبول نہیں ہے, غلامی رسول میں وہ سراپا جو حضور کو پسند ہے وہ قبول نہیں ہے, غلامی رسول میں عمل قبول نہیں ہے, ہمیں صرف نعرہ قبول ہے. ایسے ہی ہمیں نعرہ قبول ہے. غلامی رسول میں ہر وہ ادا قبول کرنی ہوتی ہے جو حبیب کو پسند ہو. اس جگہ سراپا بنانا ہوتا ہے, اس طرح کے غلام کرنا ہوتا ہے, جو چیز آقا علیہ السلام کو پسند ہے وہ بن کر دکھانا ہوتا ہے. ہم نے تو غلامی رسول میں سیرت کو بھی نہ پڑھا, ہم نے غلامی رسول میں ہم نے تو یہ بھی نہ جانا کہ وہ حبیب جس کے ساتھ پیار کرنے کو کہا جا رہا ہے, جس کے ساتھ محبت کرنے کو کہا جا رہا ہے, وہ تھے کیسے, ان کا رنگ کیسا, وہ چلتے کیسے, وہ بولتے کیسے تھے, وہ ہمارے لیے کیا کر کر آئے, انہوں نے ہم پہ کتنی شفقتیں کی, ہم نے تو اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کی, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی شرط اور دلیل کے کرنا این ایمان. کیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن؟ میں اکثر چھوٹی چھوٹی کلاسز لیتی ہوں اور میں پوچھتی ہوں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی کہتا ہے نیکی کرنا, کوئی کہتا ہے کلمہ پڑھنا. آج کے
جتنا محبت میں کمزور ہوگا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور اگر یہ واسطہ توڑ دیا خدا نہ خواستہ تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لہٰذا کیا سمجھ آئیے؟ بول کے بتائیں مجھے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بولیے جی، بولیے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ میں یہاں خطاب کے لفظ جھاڑنے نہیں آئی، اگر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو کچھ اپنی جھولیوں میں ڈال کر لے جائیں۔ بولے ایمان کی تعریف کیا بتائیے؟ آواز نہیں آ رہا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا نام، بات سمجھ آ؟ اب ہم دیکھیں، میں نے کہا وداؤٹ کسی دلیل، بغیر کسی شرط، لیکن اگر عقلی دلیلوں کو دیکھا جائے، بچیاں بیٹھی ہیں، بڑا پتہ ہے کہ آج کل فیس بک استعمال ہوتی ہے، واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے، محبت کے بڑے تقاضے، عقلی دلائل کو اگر دیکھا جائے، عقلی تو نمبر 1 سامنے والا بڑا حسین ہو تو محبت ہوتی ہے، کوئی منفیت مل رہی ہو تو محبت ہوتی ہے، یا پھر اتنی کیئر کوئی دے، اتنی محبت کرے کہ آپ کو محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ 3 کرائٹیریا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، عقلی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس حسین کی بارگاہ میں کہ جس حسین کی بارگاہ سے ہر حسین کو حسن کی خیرات مل رہی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حسن کا مظہر عطم بنایا، اللہ پاک نے آپ کے ظاہر کو جس طرح حسن و جمال کا مرکہ بنایا، اسی طرح آپ کے باطن کو بھی انوار و تجلیات کا مرکز بنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے حسن و جمال کو اس طرح سے بنایا کہ آپ کے رخ اقدس کے اندر اس طرح سے نقش و نگار کو مزین کیا، اس طرح سے اس خوبی سے رکھا کہ ازل سے ابد تک اس خاندان ہستی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جلیل القدر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے اور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ میری آقا علیہ السلام کے روح انور پر نظر پڑتی تو میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ اس قدر روشنی، اس قدر منور، اس قدر تازہ، اور آپ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ صاحب جمال جنا ہی نہیں۔ یہ حضرت حسان بن ثابت نے نقشہ کھینچا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بہت پیاری بیوی ہے، فرماتی ہے کہ وہ زلال مصر کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ لیتی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر ان کی پڑتی تو خدا کی قسم وہ اپنی انگلیوں کو نہیں کاٹتی بلکہ وہ چھریاں اپنے دلوں پر چلاتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ منور رہتا، آپ کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے چمکتے کہ جیسے سونے اور چاندی کے ساتھ ڈھال دیے ہوئے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا اور آقا علیہ السلام سرخ بھاری دار چادر میں لپٹے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فرماتے کہ آرام کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتا، کبھی آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاندنی کو نظر پڑتی، کبھی حسن طلعت پر نظر پڑتی۔ اللہ کی عزت کی قسم چاند کی چاندنی پھیکی پڑ گئی اور آقا علیہ السلام کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر نظر پڑتی تو یوں لگتا کہ جیسے چاندی سے تراشی ہوئی ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ مسکراتے، آپ کے دانت جب باہر آتے دندان مبارک تو میں اندھیرے میں سوئی میں دھاگا ڈال دیتی۔ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کی طرف دیکھتا اور جو آپ کی زیارت کرتا وہ طالب دیدار رہتا۔ میری کیا اوقات کہ میں آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کر سکوں اور کسی قلم میں یہ سکت نہیں کہ ہاتھ تحریر میں لا سکے۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا کہ مکھ چند بدرش افشانی، متھے چمک کی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مدھریاں، اس صورت کو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں،
دیا جائے گا، ہنسی وہ کہ جس کے جیسی کوئی مثال ہی نہیں۔ اب میں آتی ہوں دوسرے کرائٹیریا کی طرف کی کوئی منفیت جو نہیں ہو۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام کائناتوں کے لیے، تمام دنیا اور تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بولیے، رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کیا فرمایا کہ بے شک انما، عربی گرامر میں چھوٹی سی بات سمجھ لیں، کلمہ حسن ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، صرف دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہذا مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر بھیجا دنیا میں بانٹنے کے لیے، جس کو جو کچھ چاہیے اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ عبادت کا، بندگی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جو رحمت کے حضور کا ذریعہ بنے، ایمان و تقویٰ کا کوئی بھی معیار جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی تصدیق اور قبولیت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا انما انا قاسم واللہ یعطی کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے امت کو کہ ذاتیں دو ہیں، بارگاہ ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، کمال ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، جمال ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، عطا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، بخشش ایک ہے۔ ارے جسے اللہ کی رحمت کا حصہ چاہیے اسے پہلے دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا ہوگا اور غلامی کا بڑا آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں ڈالنا ہوگا۔ اب دوسرا ترجمہ جو مفسرین اکرام نے کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ بولیے جی، اللہ نے آپ کے سراپا کو، آپ کے وجود کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وہ رحمت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بتائیں وہ رحمت کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے مسکرائے اور کہا وہ جو رحمت ہے اللہ کی جس جو ہر شے پر وسیع ہے، بس مجھے دیکھ لو میں وہی رحمت، بس مجھے دیکھ لو میں وہی رحمت ہوں۔ اور یہ رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہ رحمت انسانوں کے لیے بھی، یہ رحمت جنوں کے لیے بھی، یہ رحمت چرند کے لیے، پرند کے لیے، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، ہر عالم کے لیے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام کو کافروں نے کہا کہ دعا مانگے اپنے رب سے کہ ہمارے پاس کیا ہو، عذاب آ جائے، تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا ان جاہلوں کو سمجھا دو یا عذاب ہوتا ہے یا رحمت ہوتی ہے۔ جب تک میرا حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یہ تم میں موجود ہے، عذاب دے نہیں سکتا، کیونکہ میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا سراپا نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت تھا۔ اب جب آقا علیہ السلام کا سراپا رحمت ٹھہرا تو آپ کے رخسار کی رحمت، آپ کی زبان کی رحمت، آپ کی نیل کی رحمت، آپ کی زلفیں بھی رحمت، آپ کے ہاتھ بھی رحمت، آپ کا وجود رحمت، آپ کی نلیل رحمت، آپ کا بولنا رحمت، آپ کی خاموشی رحمت۔ اور کل آپ جب مدینہ اور مکہ کے گلی کوچوں میں پھرتے تھے وہ بھی رحمت، آج عمر خضرا کے سائے میں سوئے ہوئے تو وہ بھی رحمت۔ تو لہذا کل مومنوں کی قبر میں، کس کی؟ بولیے، مومنوں کی قبر پہ آقا علیہ السلام کا دکھائے جانا بھی رحمت۔ اور کل روز حشر آقا علیہ السلام کا سجدے میں رہنا اور اپنی امت کے لیے دعا کرنا اور ایک ایک کو بخشوا کر جنت میں لے جانا وہ بھی رحمت۔ تو بولیے ہے کوئی ایسی رحمت، ہے کوئی ایسا فائدہ جو دنیا
یہ وہ مال ہے جو الماریوں میں بند رہ جائے گا، جس کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ آپ کو کفن میں لے کر دے گا یا نہیں دے گا. اور یہ اولاد یہ آپ کو اٹھائے گی جس کے لیے جن کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ان کی خواہشات پر لگایا. یہ اولاد جس انسانوں کا پنچھی اڑا اٹھائے گی اور جا کر اس مٹی کے گھر میں چھوڑ آئے گی. تم جانو اور تمہارا حاکم اور بادشاہ جانے. تو لہٰذا سفر کہیں ختم ہو گیا، اب آگے کا سفر شروع ہوگا. اگر آشنائی آقا علیہ السلام کے ساتھ کی ہوگی، اگر محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ کی ہوگی، ان کے نظر علاق سے زندگی گزاری ہوگی، ان کی دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا ہوگا، ان کے دین کو قائم کیا ہوگا، محمد محمد کرینے گزر گئی، بس یہ جب جب کے زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ کی عزت کی قسم جیسے کہ سارے رشتے سارے ناطے اس مٹی کے گھر میں چھوڑ کر آئیں گے، اس اندھیرے کے گھر میں، اس کیڑے مکوڑوں کے گھر میں، تو اس دن وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وہ لذمال وہاں پر آئیں گے اور کہیں گے آج میرے اپنے چھوڑ گئے لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، وفا نبھاؤں گا، تیری تنہائی کو مٹاؤں گا اور ساتھ تیری اندھیری قبر کو تیرے وضحا سے روشن بھی کروں گا. لیکن یہ بات اب ہوگی اگر تعلق اور آشنائی آج پیدا کی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں تیسرے کرائٹیریا کی طرف کہ محبت ایسی ہو کہ محبت دینے والا اتنی محبت دے کہ آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کر دے. ہم نے تو یہ بھی نہ جانا کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی نہ جانا کہ اس محبت میں انہوں نے کیا کیا کر ڈالا. میں دو واقعات کے ساتھ انشاءاللہ اینڈ کرنا چاہوں گی، بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں ہوگی. سب سے پہلا واقعہ آقا علیہ السلام کی محبت کا. آپ پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میری گود سے اتر جاتے ہیں. 9 مولود بچہ ماں اچھی طرح جانتی ہے، ماں کی گود میں ہو، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میری گود سے اتر گئی، سجدے میں سر رکھ لیا اور مجھے آواز آنا شروع ہوئی. جب میں نے آواز آئی کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امت. کیا آواز آ رہی تھی؟ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اب یہ آقا علیہ السلام کا ظاہری سجدہ ہے، پہلا سجدہ ہے اور انتہائی قبولیت کی اور قربت کی گھڑیاں ہیں. ہم جیسے
السلام کی محبت کا یہ وہ واقعہ جو آپ نے اپنی پیدائش کے ساتھ پریکٹیکل ثبوت دیا. اب صرف ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گی. اگر کوئی سمجھ گیا تو اس کی زندگی کے لیے یہی کافی ہے. کوئی نہ سمجھے تو پھر اللہ پاک اس کے حال پر رحم فرمائے. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 نازل ہوئی. بولیے کون سی؟ بولیے جی کون سی نازل ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی. 71 اور 72 کبھی کسی نے پڑھی ہے؟ کبھی پڑھی ہے؟ پل صراط کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کہ ہر کسی کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. ہر کسی کو اس میں سے گزرنا پڑے گا. یہ وہ دو آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. 71 اور بولیے 71 اور جن بچیوں کو سمجھ نہیں آتی اردو 71 اور 72 سورہ مریم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہر جان ہر نفس کا گزر دوزخ پر سے ہوگا. جو نیک ہوں گے بات سننے والے جو نیک ہوں گے وہ گزر جائیں گے. بولیے کیا ہے؟ جو نیک ہوں گے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی وہ گزر جائے گا. اور جو ظالم ہوں گے وہ کٹ کٹ کر گر جائیں گے اور گھٹنوں کے بل اسے ملیں گے. انصاف کی بات کی اللہ رب العزت نے. قربان جائے کریم آقا کی ذات پر کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی آیات لے کر آئے تو آپ کی چشمانیں اقدس دار ہو گئی. آپ نے رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی. بولنا چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, حتیٰ کہ شام آئی تو گھر چھوڑ دیا اور مدینہ سے باہر جبل سنا کی تنگو طریق وادی اور تنگو طریق غار میں جا کے سجدہ ریز ہو گئے. اور سجدہ ریز ہو کر کیا کہتے ہیں؟ مولا تیرا مصطفیٰ روتا ہوا تیری بارگاہ میں آ گیا ہے, اپنی امت کے گناہوں کی معذرت طلب کرتا ہے. مولا تو اپنے مصطفیٰ کی لاز رکھ لے اور میری امت کو بخش دے. ادھر مدینہ طیبہ میں یوں لگتا تھا کہ جیسے قیامت صغریٰ برپا ہوگی. حجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ہر وقت بہار رہتی تھی, یوں لگتا تھا جیسے خزاں آشنا ہو گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی زیارت کر کے جیتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ جیسے جاؤ کلاب ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال یہ تھا, آپ کی آنکھیں رو رو کر متورم ہو گئی, سرخ ہو گئی. لوگ آپ کو دلاسا دیتے تو آپ کہتی درد دل من کم کر اچھا خوب نیز وہ پسر گم کرتا ہو پدر گم کرتا. کہتی ہے مجھے چپ نہ کراؤ, میرا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم سے کم نہیں ہے. انہوں نے بیٹا گم کیا تھا, میں نے باپ گم کر دیا اور وہ بھی امام الانبیاء. مدینہ شریف میں حالت یہ ہے کہ ہر کوئی رو رہا. آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے. تیسرا دن آ گیا. بولیے کون سا؟ بولیے جی. جو لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا بند کریں. لنگر تقسیم کرنے والے رک جائیں. لنگر تقسیم کرنے والے رک جائیں. زیادہ ٹائم نہیں دوں گی, یہ 5 منٹ ہو. کہاں تھے ہم؟ کیا کرے فتح 3 دن سے گھر سے باہر. کتنے دن؟ بولیے بولیے کتنے دن سے؟ بولیے کتنے دن سے؟ آواز کیا آ رہی؟ کتنے دن سے؟ 3 دن ہو گئے. آقا علیہ السلام جبل سنا کی تنگو طریق غار میں سجدہ ریز ہے. صحابہ کرام ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک چرواہا بتاتا ہے, مختلف لوگوں سے پوچھتے مدینہ سے باہر تھا, کسی کو خبر نہیں تھی کہ اتنی اندھیرے والی غار میں جا کر سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے مجھے امتی امتی کی فلاں غار سے صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں. کوئی امتی امتی پکارتا ہے اور اس انداز سے پکارتا ہے کہ اس کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میرے بکریاں چرنا چھوڑ دیتے, میرے جانور چرنا چھوڑ دیتے. صحابہ کرام جب سنا کے دہانے پہ پہنچتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ جبی کہ جس کی قسمیں خدا نے کھائی قرآن میں, وہ جبی نبی کے پتھروں کے اوپر سجدہ ریز ہے. اور الفاظ
बाबा जान फातिमा को अपनी ज़ियारत करवाइए। 3 दिन हो गए आपका चेहरा देखे हुए। फातिमा के तो जिस्म में जैसे रूह ही नहीं, अपनी ज़ियारत करवाइए और फातिमा के जिस्म में रूह डालिए। आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तड़प जाती है, कहती है बाबा जान आप भूख के आलम में, प्यास के आलम में 3 दिन से नकीले पत्थरों के ऊपर अपनी उम्र के गुनहगारों के लिए सजदा रेज़ हैं, उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। ये फातिमा पीछे न रखेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल अगर आपकी उम्मत के अमाल का पलड़ा भारी ना हुआ तो ये फातिमा अपने हसन का जामा ज़हरा रख कर भारी करेगी। अगर फिर भी भारी ना हुआ तो ये फातिमा अपने हुसैन का जामा खून गश्ता रख कर उस तराजू को भारी करेगी। और बाबा जान फिर भी भारी ना हुआ तो ये फातिमा अपने गेसू तराश कर उस तराजू में रख लेगी और कायनात की कोई शय इन गेसुओं से भारी नहीं हो सकती, इसलिए कि ये वो गेसू है कि जिनकी खुशबू को आप ढूंढते और फरमाते कि फातिमा तेरे गेसुओं से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो क्या कोई चीज कायनात में मेरे गेसुओं से भारी हो सकती है? आका अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब आता है, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर, इतना इश्क उम्मत के साथ, इतनी मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। वो एक ही रात थी कि जिसने दुआएं आपकी खातिर की, जिन्होंने आंसू आपकी खातिर बहाए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए, सियाहकारों के लिए। जवाब आता है जाने बिना तेरे ये अल्फाज मुझे तसल्ली नहीं दे सकते, तेरे ये अल्फाज मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। अल्लामा साइम चिश्ती अपनी किताब अल-बतूल में इस वो मंजर को पेश करते हुए कहते हैं कि लिखते हुए मेरे हाथ कांपते हैं, मैं लिख नहीं पा रहा लेकिन लिखना जरूरी है। आप जज्बात में आ गई और कहती है बाबा जान ये वो फातिमा है कि जिसके सर का कभी एक बाल नंगा नहीं हुआ। आज ये फातिमा अपने सर से चादर हटाकर आपकी उम्र के लिए दुआ करेगी। अभी ये अल्फाज पूरे नहीं हुए, हाथ चादर की तरफ बढ़ा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील अमीन को भेजा, कहा जबरील जा मेरा सलाम ले जा और मेरा पैगाम ले जा और जाके मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब को बता दो कि फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लीजिए। ये वो फातिमा है कि जिनके पर्दे की हया अल्लाह को है। और मेरा पैगाम दे दीजिए कि कल आपकी उम्मत के साथ वही होगा तो आप चाहेंगे और आपकी बेटी फातिमा चाहेगी। लिहाजा किसी शायर ने कहा कि खुल्द में बस वही जा सकता है जिसे हुसैन के नाना की इजाजत होगी। और किबला कायद मोहतरम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा कि खुल्द में बस वही जा सकता है जिसे हुसैन की अम्मा की इजाजत होगी। शुरू में मैंने 2 आयात पढ़ी थी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अब उसके अमली किरदार का वक्त आ गया। बात यह है कि वो रब बात सुनने वाले खत्म करने लगे 4 लफ्ज़। बात यह है सूरह मुज़म्मिल किसने पढ़ी? हाथ उठाकर। सूरह मुज़म्मिल किसने पढ़ी? उसका तर्जुमा किसको आता? नहीं आता। ये है हम मुसलमान, ये है हमारी मोहब्बतें, ये है हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल, हमें कुरान कबूल क्यों नहीं किए? सूरह मुज़म्मिल को पढ़े, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला। ए काली कमली ओढ़ने वाले, उस कमली की कसम खा के रब कहता है कि जब मेरी बारगाह में खड़े होते हो थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा क़याम करो, थोड़ा क्यों कुमुल लैला इल्ला कलीला। ज्यादा खड़े होने से तुम्हारे पाँव मुतमरम हो जाते हैं, उस पर सोच पड़ जाती है। रब को वो सोच दोबारा नहीं। और जबरील को भेज के कहा कि हबीब आराम कर लिया कर। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि 3 दिन के सजदे, नुकीले पत्थर, आंसू, भूख और प्यास, वो रब इतना चाहने वाला कि एक अदा को कुरान में जो है वो जमा कर दिया। उसने ये कैसे गवारा किया? उस रब को गवारा ना था आयत बना
کندھے پہ ڈال لیا یا گلے میں ڈال لیا. میری آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ ملکہ فردوس سے بری وہ پردہ دار کہ جن کو رب نے یہ کہا کہ آپ جس کے لیے سفارش کرو گی وہ جنت پہ جائے گی, کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جائے؟ اس پردہ دار کے سامنے, اس حیادار کے سامنے, اس مخدرات عصمت کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم نے بال ننگے کیے, ہم نے گلے ننگے کیے, ہم نے بازو ننگے کیے, ہم نے ٹخنے ننگے کیے, اور ہماری بدقسمتی کے ہم نے پیٹ بھی ننگے کر ڈالے, اور ہم نے فیشن کے نام پر خود کو گمراہ کر دیا. کیا جواب دیں گے کہ ہم انسٹا کو فالو کرتے تھے, ہم فیس بک کو فالو کرتے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم بھول گئے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ کیا ہے, ہم بھول گئے تھے کہ سیدہ زینب کا اسوہ کیا ہے, کہ وہاں دمشق میں کھڑے ہو کر خطاب کیا تو وہ بھی علی المرتضیٰ کی آواز میں, اور مدینہ سے لے کر کربلا تک, اور کربلا سے دمشق, اور دمشق سے پھر مدینہ تک سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوتی, ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی, اور ہم نماز کے فکر سے نہیں دامن ہیں. آج میری وہ بیٹیاں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو بس یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ خدایا اپنے موبائل سے ٹک ٹاک, سنیپ ویڈیو جیسے ایپس ختم کر دیں. آپ نے لا الہ کی نوری دینا چھوڑ دی, آپ لوگوں نے اللہ کی روح لگانا چھوڑ دی, آپ نے ذکر کرنا چھوڑ دیا. مائیں اللہ کا ذکر کر کے بچے پالتی تھی, آج ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دکھاتے ہوئے بچے پالتے ہیں. آج سر لے کھلایا جاتا ہے تو موبائل سامنے رکھا جاتا ہے, انہیں کارٹونز دکھائے جاتے ہیں. خدایا سمجھ لے اس جنریشن اور اس نسل کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. کل آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, کل آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس نسل کو آقا علیہ السلام کی محبت سکھائیں, اس نسل کو آقا علیہ السلام کی سیرت کی آگاہی دیں, اس نسل کو آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا سکھائیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خود وہ سراپا اختیار کرے گی, وہ عمل اختیار کرے گی, وہ سیرت اختیار کرے گی. میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اللہ پاک ہم سب کے حال پر کرم فرمائے, ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت سے ہی مالوں میں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس محبت کو اگلی نسلوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آقا علیہ السلام کے نام پر جینا اور آقا علیہ السلام کے نام پر بڑھنا عطا فرمائے. اب میں ایک بار پھر آخر میں حبیبہ صاحبہ کو مبارکباد پیش کروں گی, اور ان کی تمام ٹیم جنہوں نے اس محفل میں جس طرح بھی حصہ ڈالا, جان سے, مال سے, اور جو لوگ جنہوں نے یہ ساری محفل کے انتظامات میں حصہ لیا, اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے.